جب ہم کشمیر کے جنگلات کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف درختوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسے خزانے کی بات کر رہے ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خزانے کو استعمال کیسے کیا جائے کہ جنگل بھی محفوظ رہیں اور لوگ بھی خوشحال ہوں۔ حال ہی میں ایک نئی پالیسی نے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتائج سچ میں کافی حیران کن ہیں۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں ہیں یہ گچی مشروم جیسی چیزیں۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین مشرومز میں سے ایک ہے اور یہ صرف ایک مثال ہے ان چیزوں کی جنہیں ہم نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس یعنی NTFPs کہتے ہیں۔ یہ وہ انمول چیزیں ہیں جو لکڑی کے علاوہ جنگل سے ملتی ہیں اور ان کی معاشی طاقت بہت بہت بڑی ہے۔ اور جب ہم معاشی طاقت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ صرف ایک سال میں مقامی لوگوں نے ان پروڈکٹ سے 8.5 کروڑ روپے سے زیادہ کمائے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ سیدھا ان کمیونٹیز کی جیب میں گیا جو ان جنگلات کے آس پاس رہتی ہیں۔ تو آخر یہ NTFPs ہیں کیا؟ بہت آسان لفظوں میں جنگل کی ہر وہ پیداوار جو لکڑی نہیں ہے، سوچئے ذرا، جڑی بوٹیاں، نایاب پھل، مشروم، یہاں تک کہ شہد بھی، یہ وہ قدرتی دولت ہے جو صدیوں سے مقامی زندگی کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ لیکن ان قیمتی وسائل کو اکٹھا کرنے اور بیچنے کا طریقہ ہمیشہ منصفانہ نہیں تھا۔ یہ کہانی دراصل 2 بالکل مختلف نظاموں کی ہے، ایک پرانا استحصالی نظام اور ایک نیا لوگوں کو بااختیار بنانے والا نظام۔ دیکھیں، پہلے یہاں نیلامی کا نظام چلتا تھا، یعنی حکومت جنگل سے چیزیں کٹھی کرنے کا حق سب سے زیادہ بولی لگانے والے ٹھیکیدار کو دے دیتی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ٹھیکیدار اپنی مرضی کی قیمت پر مقامی لوگوں سے کام کرواتا اور سارا کا سارا منافع خود لے جاتا۔ یہاں پرانے اور نئے نظام کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پرانے نظام میں کیا تھا؟ چند ٹھیکیداروں کی اجارہ داری تھی، تجارت چھپ چھپا کر ہوتی تھی اور مقامی لوگوں کا کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ انہیں اپنی محنت کا بہت ہی کم معاوضہ ملتا تھا۔ لیکن نئی پالیسی نے مارکیٹ کو قانونی بنایا، تجارت کو شفاف بنایا اور سب سے اہم بات، اختیار مقامی کمیونٹیز کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور یہی اس نئی پالیسی کا سب سے انقلابی خیال ہے۔ مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ تحفظ اور روزگار کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرنا ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ جنگلات بھی پھلیں پھولیں اور ان پر انحصار کرنے والے لوگ بھی معاشی طور پر مضبوط ہوں۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ نیا نظام آخر زمین پر کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا، اس کا طریقہ کار حیرت انگیز طور پر سادہ اور بہت مؤثر ہے۔ اب یہ پورا عمل بہت شفاف ہے۔ سب سے پہلے مقامی لوگ جنگل سے پیداوار جمع کرتے ہیں، پھر رجسٹرڈ ڈپو ہولڈرز اسے ان سے براہ راست خریدتے ہیں۔ آخر میں یہ پیداوار GST کے تحت قانونی چینلز کے ذریعے مارکیٹ تک پہنچتی ہے۔ اس طرح پوری تجارت دستاویزی اور قانونی دائرے میں آ گئی ہے۔ اب اس پورے نظام کی جو روح ہے وہ ہے مقامی سطح پر قائم بائیو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹیاں یعنی BMCs۔ یہی اس پالیسی کی کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ اور ان کمیٹیوں میں کون ہیں؟ مقامی لوگ خود۔ انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تجارتی مقاصد کے لیے پیداوار جمع کرنے والوں پر فیس لگائیں، اور یہ فیس سیدھی مقامی فنڈ میں جاتی ہے، جس سے کمیونٹی اور جنگل دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگلات کا بے دریغ استعمال شروع ہو گیا ہے۔ بالکل نہیں۔ اس پالیسی میں کچھ بہت سخت، ناقابل عبور، سرخ لکیریں بھی کھینچی گئی ہیں تاکہ ماحول کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں 3 بنیادی اصول ہیں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ پہلا، نیشنل پارکس جیسے محفوظ علاقوں سے کچھ بھی جمع کرنا منع ہے۔ دوسرا، 20 نایاب پودوں کی اقسام کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے کیونکہ وہ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اور تیسرا، کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا جس سے جنگل کو نقصان پہنچے، جیسے جڑیں اکھاڑنا وغیرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 20 ممنوعہ اقسام آخر ہیں کون سی۔ یہ ہے وہ سرکاری فہرست۔ اس میں اکونیٹم اور ہمالین بلو پاپی جیسی قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ان پر پابندی کا مقصد صرف ان کی نسل بچانا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جنگل کا یہ خزانہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہے۔ اچھا، نظریہ تو بہت اچھا تھا، لیکن کیا یہ عملی طور پر کامیاب ہوا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اعداد و شمار اس کی کامیابی کی ایک بہت متاثر کن کہانی سناتے ہیں۔
اس نئی پالیسی کی بدولت 791 خاندان اور افراد اب ایک باضابطہ اور قانونی نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے غیر یقینی اور استحصالی مارکیٹ کے رحم و کرم پر تھے، اب انہیں تحفظ اور شناخت مل گئی ہے۔ اور اس کا مالی فائدہ ذرا یہ دیکھیے، ان خاندانوں کی سالانہ آمدنی میں اوسطاً 1,08,000 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو بچوں کی تعلیم، بہتر صحت اور ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت بنتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مقامی بی ایم سیز نے فیس کی شکل میں 35 لاکھ روپے سے زیادہ جمع کیے ہیں۔ یہ پیسہ واپس انہی جنگلات کے تحفظ اور مقامی منصوبوں پر خرچ ہوگا، جس سے یہ ایک خود کفیل اور پائیدار نظام بنتا ہے۔ اور یہ تبدیلی زمین پر صاف نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے رجسٹرڈ ڈپو اب پورے علاقے میں قائم ہو رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تجارت اب ایک غیر رسمی چھپے ہوئے کام سے نکل کر مقامی معیشت کا ایک باقاعدہ اور قابل احترام حصہ بن چکی ہے۔ یہ کامیابیاں واقعی متاثر کن ہیں، لیکن یہ منزل نہیں بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ اب نظریں مستقبل پر ہیں کہ اس ماڈل کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مستقبل کا روڈ میپ بالکل واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سائنسی طریقوں سے کٹائی کو مزید پائیدار بنایا جائے، بی ایم سیز کو مزید ٹریننگ دی جائے اور سب سے اہم بات، مقامی سطح پر ہی ان چیزوں سے تیار مصنوعات بنائی جائیں۔ ذرا تصور کریں کہ خام مال بیچنے کے بجائے مقامی لوگ خود جیم، تیل اور ادویات بنا کر فروخت کریں۔ اس سے منافع کئی گنا بڑھ جائے گا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بڑا سوال ابھرتا ہے، کیا کشمیر کا یہ کامیاب ماڈل جو ماحول کے تحفظ اور معاشی خوشحالی کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے؟ کیا مقامی حل واقعی عالمی مسائل کا جواب ہو سکتے ہیں؟